ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب تک مرد امیر نہ ہو اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ اسی چکروں میں وہ مرد اپنی تمام تر خواہشات کو دفنا کر یا تو بیرون ملک شفٹ ہو جاتا ہے یا پھر عمر کے آخری حصے میں جا کے وہ شادی کرتا ہے، اور پھر یہی معاشرے کے لوگ اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس یہ دلہن کے ساتھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ان کا کپل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس طرح کی باتیں اس کے بھی دل و دماغ میں جاتی ہیں، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے جب یہی معاشرہ اسے بیٹی نہیں دیتا یا بہن نہیں دیتا، یہی کہہ کے کہ یہ کماتا نہیں ہے صحیح، یہ ویلا ہے، یہ فارغ ہے، اس کے پلے ککھ نہیں ہے۔ خیر یہ معاشرہ ابھی اصلاح کے بہت قابل ہے، اسے بہت ضرورت ہے اصلاح کی۔ السلام علیکم، یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے۔ کچھ باتیں زندگی کی ہم آپ کے ساتھ کریں گے، کچھ باتیں آپ ہمیں بتائیے گا۔ آپ ہماری پہلی بات سے متفق ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جی یہ زندگی اسی طرح کی ہے، کہیں کسی کو کچھ ملتا ہے تو کہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ زندگی سادہ ہی گزارنی چاہیے، سادگی میں ہی مزہ ہے۔ ہم جتنی ضروریاتیں زندگی کے پیچھے بھاگتے جائیں گے، ہماری نفس، ہماری خواہشات اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے اس میں تو آسائشات تو تھی ہی نہیں، اس میں تو سادگی ہی بتائی گئی ہے۔ انہوں نے تو بالکل ہی سادہ زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے جو اتنے مصائب، اتنی مشکلات اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے کی ہیں، وہ اس لیے تو نہیں کی کہ ہم اپنی ضروریات زندگی سے اتنا متاثر ہو جائیں کہ ہم ان کے احکامات، جو انہوں نے ہمیں باتیں بتائی تھی، جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، وہ بھول ہی جائیں۔ ہم آج اپنے نفس کے پیچھے بہت لگ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ سادگی پسند رہو، اللہ کو تو پاکیزگی اور سادگی پسند ہے، لیکن ہم سادگی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم ضروریات زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کون سی خواہش جنم لے رہی ہے، جو کون سی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے یہی لینا ہے، ہم نے یہ لینا ہے۔ ہم اس کے پیچھے ایسے مر مٹ جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا حلال کر رہے ہیں، کیا حرام کر رہے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، یہ معاشرہ اسی طرح چلنا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں اگر ہم کسی کو اصلاح کی بات بتائیں گے، کچھ اچھا بتائیں گے، تو وہ آگے سے یہی کہیں گے کہ بھائی تم اپنی زندگی پہ غور کرو۔ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم اللہ کو خود ہی کہہ لیں گے، اللہ کو پتہ ہی ہمیں زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، کبھی فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی اللہ ہمیں بہت رزق بھی دیتا ہے، کبھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اور کبھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان سدا کا ناشکرا ہی ہے۔ انسان میں اتنی ناشکری ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اگر ہمیں سانس اگلی دی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اگر دن دکھایا ہے تو ہم اس کا شکر کریں، اللہ نے اگر رات دی خیر ہم سب کو اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔
آپ کو اس میں کیا بات اچھی لگتی ہے، آپ کو اس میں کیا بات بری لگی ہے، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے۔ زندگی یہی ہے کہ صبح اٹھو، کھاؤ پیو، کام کرو اور پھر رات کو سو جاؤ، یا پھر نوجوانوں کی طرح صبح اٹھو، کھاؤ پیو، خوب انجوائے کرو، سو لیا؟ کیا تحفہ اصلاح کے لیے دیا ہے، کیا ہم نہیں مان سکتے ان کے احکامات؟ کیا ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے؟ لیکن نہیں، ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہم بہت دور آ چکے ہیں دین سے۔ دین ہم سے بہت دور جا چکا ہے۔ ہم جتنا دین کے پاس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات نکل کے ہمارے ساتھ آ ہی جاتی ہے کہ ہم پھر سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دل سے چاہ نہیں ہے۔ ہم دل سے نہیں چاہتے کہ ہم پکے اچھے سچے مسلمان بن جائیں۔ ہم صرف اوپر سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے، لوگ سمجھے کہ یہ اچھا مسلمان ہے۔ ہم آج کل ہر چیز دکھاوے میں ہے، کسی کو صدقہ دینا ہے تو اس میں بھی دکھاوا ہے، کسی کو کچھ مدد کرنی ہے دکھاوا ہے۔ ہم پکچرز بنا، تصویریں، ویڈیوز ایسے دھڑا دھڑ بناتے ہیں، کسی کو 100 روپیہ دینا ہے تو جی ویڈیو بنا رہی ہے، تصویر بنا لی ہے، حالانکہ آج کل کے زمانے میں 100 روپیہ تو ککھ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو دے بھی دیتے ہیں تو 100 روپے میں تو آج کل کچھ بھی نہیں آتا، 2-4 چیزیں نہیں آتی گھر کی، کوئی 2-4 راشن بھی نہیں آتے۔ جو زمانہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تو 100 روپیہ ایک بہت بڑی چیز تھی، 100 روپے میں بہت کچھ آ جاتا تھا۔ لیکن یہ زمانہ ہے ہمارے بچوں کا کہ اس میں ہمارے بچوں کی ہی چیزیں نہیں آ رہی آج کل کہ ہم ان کی ہی ضروریات زندگی لے سکیں، ان کے لیے ہی، ان کو پہنانے کے لیے سادہ سا کپڑا نہیں ہم لے سکتے اتنا سستا کہ ہم اس کو 100 روپے میں پہنا سکیں۔ تو جی جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو کیا اس کا کیا بنتا ہوگا؟ اس کی میں ہم ویڈیو بنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ 100 روپیہ بہت بڑی رقم ہے جو ہم نے دے دی ہے؟ نہیں، بہت بری بات ہے۔ ہم معاشرے کے طور پہ بہت پیچھے ہیں، ہم ایز اے نیشن، ہم ایز اے قوم کے ذریعے، قوم کے لحاظ سے بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اصلاح کرنے چل پڑیں گے ہم نے تو اپنی اولادوں کو بہت نازک اور معصوم سا، لاڈلا سا بنا لیا ہے کہ ان کی ہلکی سی خراش بھی ہم مائیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کو ہلکی سی بھی چوٹ لگتی ہے، ہلکی سی بھی خراش آتی ہے تو ہم بھاگے جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، چپ کراتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی نازک سی چیز ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم وہ مائیں نہیں گزری کہ جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا کیے ہیں؟ ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ہی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی بھی چیز میں آگے نہیں ہیں۔ ہم ان کافروں سے ہی پیچھے ہو چکے ہیں کہ جن سے ہم نے آزادی لی تھی۔ آج ان کے ملک میں انصاف مل جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں انصاف ہی نہیں ہے۔ آج کوئی کسی کا قتل کر کے پھینک دے، کسی سے کوئی چیز چھین کے بھاگ جائے تو وہ تو نا امید ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس حکومت نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ادھر تو ہمیں انصاف ملنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، نہیں، ہر ادارے کا قصور ہے، ہر ہی انسان کا قصور ہے جو چپ رہ لیتا ہے، جو چپ کر کے گھر، ایک تو اس انسان کا جو یہی مان لیتا ہے کہ جی ہمیں تو انصاف نہیں ملنا، ہم نے کہاں ذلیل و خوار ہونا ہے کورٹ کچہری میں، تو ہم گھر ہی بیٹھے۔ دوسرا پھر آ جاتا ہے ان پولیس والوں کا کہ جو ہمارے
مروت کے رپورٹ درج کروانے آ ہی جاتے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں وہ کرتے، کلوز کر کے فائلز رکھ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ جی مسنگ ہے چیزیں، اس میں مسنگ پرسنز ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کیس میں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ حالانکہ آج کل کی چور کی واردات بہت بڑھ گئی ہے، آج کل قتل و غارت بہت عام ہو چکا ہے، لیکن ہم نہیں سنتے، نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت عام سی چیز بن گئی ہے۔ غزہ میں اتنا قتل و غارت ہو چکا ہے، اتنا معصوم جانیں جا چکی ہیں، اتنا تباہ ہو چکا ہے، وہ اتنی تباہی مچی ہے، لیکن ہم آواز بھی صحیح سے نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہم اگر آواز اٹھائیں تو ہمیں بلاک کر دیا جاتا ہے، ہمیں سوشل میڈیا سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اور یہ کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے ہی حکمران کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ملک میں بیٹھے وڈیرے لوگ جو ہیں کہہ لو یا جو بھی، یہی ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، یہی ہمارے نیٹ بند کر دیتے ہیں، جو کہ آج کل بڑا عام سا مسئلہ بنا ہے۔ کیوں ہمیں کیوں نہیں ترقی کی راہ میں جانے دے رہے؟ ہم اب کسی بھی چیز میں آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ہر چیز میں یہ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں ہمیں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں انہوں نے غلام ہی بنا کے رکھ دیا ہے، ہم غلام ہی ہیں۔ آزادی بھی گزری ہے تو کون سی آزادی گزری ہے، اور ہم نے کیا آزادی منائی ہے؟ کیا مطلب انہی انگریزوں سے آزادی لے کے، انہی کا وی پی این یوز کر کے ان کا مطلب آزادی کی پوسٹیں کریں گے ہم؟ کہاں ہماری کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی ان کی وضاحت ہی نہیں ہے۔ خیر، بات تو بہت ہی باتیں ہو چکی ہیں، آپ ان میں سے کس بات پہ متفق ہیں آپ ہمیں بتائیے گا، کیونکہ اس میں نے ایک نہیں کئی باتوں پہ سوال اٹھائے ہیں، کئی باتوں پہ میں نے کہا ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، ہر چیز ہی ایسے ہے جیسے مٹ گئی ہے یا پیچھے ہو گئی ہے، کہاں پہ مطلب ہم نے جانا تھا اور کہاں پہ ہم آ گئے ہیں۔ آپ کس کس بات پہ ایگری کرتے ہیں، کس کس بات پہ صحیح ہے، اور کون کون سی بات پہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے ضرور خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ